نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما وربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبر اور شکر کا بیان. صبر اور شکر کی فضیلت کہ انسان صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دیتے ہیں. یعنی کہ جب سے دنیا کا وجود ہے اس وقت سے آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ان کو رات اور دن دھوپ اور چھاؤں کی طرح رنج و علم فرحت و مسرت غم و خوشی کا بھی سامنا رہا ہے. ان میں سے بہت سے لوگ اپنی مصیبت اور پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں اور بہت سے فرحت و شادمانی کی لہروں میں ایسا غوطہ زن ہوتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے قبل وہ کیا تھے. اسلام زندگی کے تمام معاملات میں انسانوں کو ہر طرح رہنمائی کرتا ہے. اسلام نے خوشی اور غم دونوں مواقع پر صبر اور شکر کی تاکید فرمائی ہے. صبر اور شکر کا رویہ دونوں طرح کے مواقع پر انسان کو معتدل انداز میں زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے جس کے لیے خدا نے مصیبت سے چھٹکارا اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بیشتر مقامات پر ابتلا و آزمائش کے واقعات کے ساتھ صبر اور انسانوں پر اپنے انعامات اور احسانات کا تذکرہ کر کے شکر کا حکم بھی دیا ہے. صبر کے اصل معنی رکنے کے ہیں، یعنی نفس کو گھبراہٹ، مایوسی اور دل برداشتگی سے بچا کر اپنے مواقع پر جمائے رکھنا. قرآن میں عموماً اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ پوری تمانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہے اور اس کے وعدوں پر یقین رکھے. یا عام طور پر لوگ صبر سے عاجز مسکنت رہتے ہیں، بے بسی اور لاچاری مراد لیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. صبر انسان کے اس قابل تعریف عمل کا نام ہے جس کا اظہار مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. اس کی تفصیلات حسب ذیل یوں ہیں: کسی مصیبت کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھنا، میدان جنگ میں ڈٹے رہنا، گفتگو میں رازداری کا خیال رکھنا، نفس کو عیش کوشی سے محفوظ رکھنا، ناجائز طریقے سے شہوانی خواہشات کی تکمیل سے بچنا، شرافت نفس کا خیال رکھنا، غصے کی حالت میں نفس کو قابو میں رکھنا. صبر کی اہمیت کے پیش نظر کہنا کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تقریباً 90 مقامات پر صبر کا تذکرہ فرمایا ہے اور مشکلات میں صبر کرنے کی تلقین کی ہے. ساتھ ہی خود کو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا اعلان بھی کیا ہے. ان میں سے چند آیات کا ذکر کیا جا رہا ہے: صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں: اے ایمان لانے والوں، صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کتنی بہترین بات بتا رہے ہیں. یہاں پر صبر سے اور نماز سے ہم کو مدد لینا ہے. کچھ بھی پریشانی آتی تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری نماز کی طرف دوڑتے، دو رکعت صلاۃ اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کرتے. آج ہمارے پاس ایسی چیز کہاں ہے؟ بے صبر پن، برداشت نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے: ایمان لانے والوں، صبر و نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک ہم صبر ہی نہیں کرتے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے، اللہ کی جو ہے سو توہین کرتے. جب صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بولا کہ وہ صبر کے لیے میں برابر پھر سراسر رحمت بنا کر بھیجتا ہوں. شکر کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: اللہ کے بندوں پر اس کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا، خواہ وہ بدریہ زبان ہو جیسے اللہ کی تعریف کی جائے، یا اعتراف نعمت کیا جائے، یا پھر بدریہ دل ہو محبت اور لگاؤ کے سبب، یا پھر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، مثلا خود کو اس کے سامنے جھکا دیا جائے یا اس کی اطاعت کی جائے. جذبہ شکر انسان کے اندر ابدیت کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے. اس لیے جب انسان کی پریشانی دور ہو جائے اور اسے خدا کی طرف سے نعمت اور راحت میسر ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے رب کو نہ بھولے بلکہ اس کا شکر ادا کرے. انسان، قرآن بتایا تھا، انسان بڑا ہی ناشکراپن ہے. جب کوئی چیز ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو کرتا ہے، پھر جب پریشانی آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کو نوازا ہی نہیں، دوسروں کے پاس فریادیں کرنے جاتا ہے. لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے نعمت ملو چاہے نعمت نہ ملو. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہنا چاہیے. ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ سے بولتے ہیں: اللہ یہ الحمدللہ ہمارے لیے لکھنا بہت وزن ہو گیا،
हमारे से उठाया नहीं जा रहा, तो अंदाज़ा लगाइए एक अल्हम्दुलिल्लाह का कितना शुक्र है। कैसा लिखना अल्लाह, वो बंदा तो अल्लाह ताला बोलते कि बंदा जैसा बोला वैसा लिख। अल्हम्दुलिल्लाह बोला ने अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन बोला, ने अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन कसीरा बोला। तो अंदाज़ा लगाइए खाली एक अल्हम्दुलिल्लाह कहने से फरिश्ता अल्लाह से बोलता है ये बंदा अल्हम्दुलिल्लाह लिखा बोला है, कहा है, हमको ये लिखना बहुत भारी हो गया है, ये लिखा नहीं जा रहा, तो अल्लाह ताला होता लिखो मेरा बंदा अल्हम्दुलिल्लाह बोला ने अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन बोला। अंदाज़ा लगाइए कितना वजन हो गया फरिश्ते के लिए। तो हमारे दमाग के दिन में हज़ारों बार लिखा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार दो बार नहीं, सिर्फ नमाजों में ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह करने से अल्लाह ताला हमारे नेमतों में इजाफा करता है, कुरान में फरमा दिया है अल्लाह ताला। इसलिए हर वक्त अल्लाह हमारी ज़बान को अल्हम्दुलिल्लाह से तर रखना चाहिए, अल्लाह के जिक्र से तर रखना चाहिए। एक अल्हम्दुलिल्लाह से उतना भारी हो गया तो अंदाज़ा लगाइए हमारे जिक्र कितने भारी हो जाएंगे। जब जज्बा शुक्र इंसान के अंदर अब्दियत को उजागर करने में माविन साबित होता है, जब इंसान की परेशानी दूर हो जाए, इसकी खुदा की तरफ से नेमत और राहत मैसर होती, इस पर वाजिब है कि अपने रब को ना भूले बल्कि इसका शुक्र अदा करे, जिसका इज़हार कौल व अमल से होता है। शाकिर बंदा अपने रब के बहुत से इनामात व अकरामात से फैज़ाब भी होता है, फिर अल्लाह ताला का फरमान भी होता है। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँ के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ ना जानते थे, इसलिए तुम्हें कान दिए, आंखें दिए, सोचने वाले दिल दिए, इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बनो। सूरह नहल में बताते हैं अल्लाह ताला आयत नंबर 78 में। कितना शुक्र अदा करना चाहिए। अगर एक हाथ देके एक हाथ नहीं देते तो, अगर एक हाथ देके दूसरे हाथ नहीं देते तो, जब नेमत मिली तो उसको नेमत को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। जब सेहत देते हैं तो उस सेहत के एतबार से हमारे आमाल को, हमारी इबादत को, हमारे जिक्र को, हमारे नमाज को अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए। कहीं मजबूर होने के बाद हमको नमाज पढ़ने की ख्वाहिश हो जाएंगे तो हम नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारे हाथ पैर जब मजबूर हो जाएंगे तो हम झुकने उठने के काबिल नहीं रहेंगे। जब हमारे हाथ पैर आज़ा सही है तो उस सही आज़ा को अल्लाह ताला के फर्जियत में हमें इस्तेमाल करना चाहिए शुक्रगुजार बनते हुए। शुक्र का तरीक़ा तो ये है कि जिस पर इनाम किया है वो अपने मोहसिन को फरमाश नहीं करे और इसकी बातों की पैरवी करे। वो भले काम पर हुक्म देता है तो इसे अंजाम दे और इसको मना कर दे तो बिल्कुल या इज्तनाब करे। अल्लाह ताला जो चीज़ के लिए बोला करिए, जो चीज़ के लिए बचो बोला तो इस हाथों से बच जाइए। यही नेमतें हैं अल्लाह ताला की। नमाज में दुआ करिए, अल्लाह तो ये नेमतें दिया, ये ज़बान दी, तो जिसके लिए ली दी उसके लिए हम इस्तेमाल करने वाला बना दे। लग़ियात से बचा दे, तेरी रहमत से हमारे गुनाह से बचने वाला बना दे बल्कि दुआ करना है। और ये जब ये आज़ाद है तो ये आज़ा का सदका भी रखे अल्लाह ताला। और वो सदका कैसा अदा करना अल्लाह ताला कोई बैंक बैलेंस से नहीं बताया है, बस इस इसम के जो आज़ा दिए वो आज़ा का सदका सिर्फ 2 रकत चाश्त की नमाज पढ़ने से ये जिस्म के आज़ा का सदका होता है। ये सदका हम सब पे वाजिब है जो रोज़ाना हमें पढ़ना है। प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है प्यारी हदीस। 2 रकत चाश्ती की नमाज़ पढ़ने के हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता मेरे अजीज़ों, मेरे माँ बहनों, बहुत कम लगता है। जो हमारे आदा के सदका देना है तो हमें रोज़ 2 रकात नमाज पढ़ना चाहिए चाश्त की। कुरान करीम की दीगर आयत से मालूम होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार इनामात व करामात किए हैं। बेशक जो सूरह रहमान पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें सामने आती है कि तुम किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कितने मरतबा बताएगा उसमें। अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम इसका अहाता भी नहीं कर सकते। फिर सूरह नहल में अल्लाह ताला बताते हैं 18 आयत में, जब लिखने बैठ गए अल्लाह की नेमतें तो समंदर स्याही भी बन जाए तो ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया तमाम के झाड़े दरख्त और पेन बन जाएंगे तो भी वो बस नहीं होंगे। इतनी नेमतें हैं अल्लाह ताला की। इसलिए इसकी फरमाबरदारी इसका शुक्र है। नबी करीम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाले थे। सहाबा ने आपकी कसरत इबादत को देखकर सवाल किया कि आप इतनी ज़हमत क्यों बर्दाश्त करते हो, जिसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। ये शुक्र कैसे पैदा हो इसका तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बंदा थोड़ी सी चीज़ पे भी शुक्र करे
लोगों के एहसान पर इसका शुक्र अदा करे, ये भी जज्बा इसे बहुत ज़्यादा पर और अल्लाह के शुक्र पर भी आमदा करेगा। यानी कि जो कोई चीज़ आती है लोग देते हैं उसके लिए लोगों के एहसान पर, यानी कि कोई हदियतन भेजाते हैं तो तोहफ़तन भेजाते हैं, कोई तोहफ़तन दिए जाते हैं। घर में चीज़ रखती है, आप घर में अल्हम्दुलिल्लाह पकवान कर लेते हैं, इसके बावजूद भी बाजू से सालन आता है, पड़ोसन से सालन आता है, कोई और चीज़ आती है, मीठी चीज़ आती है, तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा के पास एक दावत में गए तो वहाँ खाना खाकर निकलते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अपने सहाबा को अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। अरे ये तो दावत थी, लोगों के पास खाए ना। हाँ, लोगों के पास खाए, ये भी आपके लिए आखिरत में पूछ होगी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहो। लोगों के पास आई हुई चीज़ को भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने से आखिरत में गिरफ्त से भी बचेंगे, बताया गया है रिवायतों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो थोड़े पर शुक्र नहीं करता वो ज़्यादा पर भी शुक्र नहीं बनेगा। बेशक इंसान जब थोड़े पे शुक्र करता है अल्लाह ताला उसमें इजाफा और करते हैं। जब थोड़े पे शुक्र नहीं करता तो बड़े पे भी शुक्र नहीं करेगा। वो कितना भी बोलो क्या मिला क्या है, इस तरह से कहते हैं। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं करेगा। जो कोई चीज़ देते हैं मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहन जज़ाकल्लाह, ये बंदों का हक़ है। इसके बाद अल्लाह की तारीफ तो खुद ब खुद निकल ही जाएगी। अल्लाह की नेमतों को बयान करना शुक्र है और उसको छोड़ देना कुफ्र है। कुफरान नेमत कहते हैं। अल्लाह ताला जब चीज़ देता है हम उसको नहीं समझते हैं, शुक्र अदा नहीं करते हैं तो उसको कुफरान नेमत कहते हैं। और कुफरान नेमत करने वालों के लिए अल्लाह ताला अज़ाब भी मुक़र्रर करे हैं। इसलिए हर वक्त में हर हाल में शुक्राने नेमत अदा करना चाहिए हमें। अल्लाह की नेमतों को बयान करना शुक्र है और उसको छोड़ देना कुफ्र है। जमात में मिलकर रहना रहमत है और अलग अलग रहना अजाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन का मामला अजीब व गरीब है, इसके तमाम हालात बेहतर है, ये कैफियत इसके अलावा किसी को हासिल नहीं। अगर इसे खुशी मिलती है तो इस पर शुक्र अदा करता है जो इसके बेहतर होता है। अगर इसे कोई तकलीफ पहुँचती है तो इस पर सब्र करता है, ये इसके लिए बेहतर होता है। जो चीज़ भी अगर इसे तकलीफ पहुँचती है तो इसके बदले सब्र मिलता है, खुशी मिलती है तो भी इस पर शुक्र करता है। मोमिन का अजीब मामला है। गम में भी अल्लाह को याद करो, खुशी में भी अल्लाह ताला को याद करो। अल्लाह ताला ने बंदे को इख्तियार दिया है कि वो कौन सी राह अपनाए। अगर वो शुक्र की राह अपनाएगा तो इसके हक में बेहतर है। इसके बरक्स अगर इसने कुफ्र की राह अपनाई तो ये इसके लिए बाइस हलाकत होगा। हलाकत के बताते हैं जो कुफरान नेमत करता है। इसलिए अल्लाह ताला का फरमान है, हमने रास्ता दिखा दिया, खाहे शुक्र करने वाला बने या कुफ्र करने वाला बने। सूरह दहर में बताए हैं आयत नंबर 3 में। शुक्र इंसान के जज्बे इताअत को बढ़ाता है जो इसके ईमान की मजबूती की दलील है। जब इंसान अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता है तो लाजिमन इसके ईमान को कुव्वत मिलेगी। देखो बता रहे हैं यहाँ पर ईमान की मजबूती की दलील क्या है, शुक्र अदा करना। और जब शुक्र अदा करेंगे तो ईमान को ताकत मिलेगी। कुरान पाक में है, आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें खाह माखा सजा दे। अल्लाह को कोई गरज नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती पकड़ सजा दे। कुफरान नेमत करे तो अल्लाह ताला हलाक करता हूँ के बोले। शुक्र अदा करो बोले हर हाल में, हर छोटी सी छोटी चीज़ का भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना है हमको। इसलिए पानी पीने के बाद भी सुन्नत बताया गया है ना, 6 सुन्नत में पानी पीना। अल्हम्दुलिल्लाह पानी दिया, प्यास हो के मर जाते रहे तो पानी नहीं रहे तो कितनी मुश्किल आती थी। इसलिए पानी पीने के बाद ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। तो इस ऐसे ही हर चीज़ हमें नेमत मिलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है हमको। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी कि तुम्हें खाह माखा सजा दे अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बनने रहो और ईमान की रईश पर चलो। अल्लाह बड़े कदरदान है और सबके हाल से वाकिफ़ है। अल्लाह ताला ये बात सूरह निसा में बताते हैं। सब्र और शुक्र दोनों लाजिम व मलजूम है। अगर इनमें से कोई एक मखफूफ होगा तो दूसरा भी लाजिम मौजूद नहीं होगा। सब्र और शुक्र की अहमियत व अफादियत के पेश नज़र सलफ सालिहीन ने इसका ख़ास एहतमाम किया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ईमान का दारोमदार सब्र पर है, इसलिए कि अफजल तरीन नेकी तक़वा है और तक़वा का हुसूल सब्र के ज़रिए होता है, जबकि सब्र दीन का एक मुकाम है। और ईमान के 2 हिस्से हैं, एक सब्र तो शुक्र। देखिए सब्र दीन का एक हिस्सा है और ईमान
کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور شکر۔ ابن عینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے پنجگانہ نماز ادا کی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کا خیال ہے کہ وہ خیر ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شر نہ ہو، اس عافیت میں ہے جو شکر کے ساتھ ہو، کتنے احسان من نا شکرے ہیں ایسے۔ فاضل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ نعمتوں پر مسلسل شکر ادا کرتے رہو، اس لیے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نعمت کی کسی شخص سے چھن جانے کے بعد دوبارہ اسے ملے۔ بے شک کوئی نعمت مل جاتی ہے، اگر چھن جاتی ہے تو کتنا جو ہے سو مشکل، کتنا انسان تڑپ جاتا ہے، رہے تک اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جب ہمارے ہاتھ پر آدھا صحیح رہے تو اس کا احساس نہیں ہوتا، جب وہ چھن جاتے ہیں کوئی ضرر پہنچتا ہے کتنی جو ہے ملال پر کرتے ہیں، غمگین کرتے ہیں۔ اس سے صبر شکر اوصاف ایک مومن مسلمان کی نشانی ہے۔ مومن زندگی کی مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن اپنے ساتھ نہیں جانے دینا اور اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ روزمرہ پیش آنے والے حالات خوشگوار بھی ہو سکتے ہیں اور نہایت برے بھی، ان دونوں حالاتوں میں ہمیں صبر و شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ایمان کی خرابی کا باعث بنو۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ روکنا، اپنے آپ کو برداشت کرنا، برے چیزوں سے روکنا۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کبھی کسی مسلمان پر مشکل وقت آ جائے جس میں اسے پریشان کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے حالات میں اسے مایوسی کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے بلکہ اپنے رب سے وابستہ رہنا چاہیے، امید کی شمع اور روشنی رکھنی چاہیے۔ شکر کے لفظ معنی یہ بھی ہے کہ کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے دل و زبان سے قبول کرتے ہوئے اور اس پر زبان سے کھلا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ کوئی چیز دے تو ان کے اور دے تو صبر کے انجان ماننے کی عادت نہیں رکھنا بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس طرح سے بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے سب سے مستحق ذات جس کے حضور سجدے بریز ہو کر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، وہ خدا تعالیٰ کی ذات میں ہم مختلف طریقوں سے شکر کر سکتے ہیں۔ اللہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے شکر میں جب اتر جاتے تو گھنٹوں نہ ہوتے تھے، اتنا لمبا آپ شکر کا سجدہ کرتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمات تشکر کریں تو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے اس کی اطاعت کا احساس پیدا کریں، اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ قرآن میں شکر ادا کرنے پر بے حد تاکید گئی ہے اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کے مقدر میں فراخی اور فراوانی لکھ دی گئی ہے۔ بے شک یعنی کہ جو شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اضافہ لکھا گیا ہے، ایکسٹرا لکھا گیا ہے، فراوانی لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں بتاتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تب تک شکر والی زبان عطا فرمائے، جو بھی نعمت اب تک دی ہے تمام کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ اگر کبھی مسلمان پر دکھ تکلیف آ جائے تو اسے ثابت قدمی اس کے سامنا کرنا چاہیے اور ان مشکلات حالات کو اپنے اوپر آزمائش سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے اور ذرہ برابر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی حالت میں صرف خدا سے مدد مانگے اور اپنے ماتھوں کو صرف اسی ذات کے سامنے دعا کے لیے بلند کرنا چاہیے، کیونکہ اسی ذات کے ساتھ دنیا اور آخرت کی تمام طاقت ہے۔ جب مسلمان اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اس لیے اس کا بہترین اجر نصیب ہوتا ہے۔ صبر و شکر کے انسان کی اجتماعی زندگی پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قوموں کی تاریخ میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں۔ ایسی قومیں جو مشکل حالات کا مقابلہ جوان مردی سے نہیں کر پاتی بلکہ بہت جلد تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ان کا ناکام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو اقوام میں حوصلے اور ہمت سے برے وقت کا سامنا کرتے محفوظ راستہ تلاش کر لیتی ہیں، وہ کامیاب و کامران ہوتی ہیں اور ان کی صحت کا صلہ انہیں کامیابی کی صورت میں ملتا ہے۔ یہی وہ اقوام ہوتی ہے جن کے عالم برداری میں عزت و آبرو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ساتھ سے جانے نہیں دیتے بلکہ ساتھ میں رہنے دیتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب علیہ السلام اپنے رب کے حکم کی
بجا آوری کی اور اس پر انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن میں ایک اور جگہ ذکر ہے کہ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کا حقدار میں افراد میں جو صبر اختیار کرنے، اس لیے ہمیں ہمیشہ مشکل حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا منتظر رہنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بار بار دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر اور صبر والا بناتا۔ یعنی کہ آدمی دو حالتوں پر رہتا ہے، ایک مرضی کے مواقع، ایسی حالت کی خدائی نعمت سمجھنا اور دل میں خوشی ہونا اور زبان سے خدا کی تعریف کرنا اور اس نعمت سے خدا کی عبادت اور اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور خدا کی نعمتیں بہت سی ہیں، جیسے خدا نے آرام اور سکھ دیا، مال یا اولاد، عزت یا حکومت، یہ تو ایسے وقت کا شکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب چیز دی، اولاد بھی دیے، مال بھی دیے، کھانے کے لیے نعمتیں بھی دیے، گھر بھی دیے، چھت بھی دیے، لباس بھی دیے، سب چیزیں دیے، تو ہمیں صبح سے شام تک ہزاروں بار کہے تو بھی ہمارا الحمدللہ تو بھی کمی ہے۔ خدا کی یاد، اس کے حکموں سے غافل نہ ہونا چاہیے، خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، غریبوں کو حقیر نہ جانے، کسی پر ظلم نہ کرے، مال کو بری جگہ خرچ نہ کرے، برے کام نہ کرے، غریبوں کی مدد کرے، فضول خرچی سے بچے۔ دوسری حالت مرضی کے خلاف ہوتی ہے، جس سے دل کو غم اور فکر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی حالت کو یہ سمجھے کہ اس میں میرے لیے کوئی خیر بہتری ہے، خدا کی شکایت نہیں کریں۔ ایک طرف اچھی حالت ہوتی ہے، سب چیز دیتے ہیں، ایک طرف ایسی حالت ہوتی ہے، غم، دل کو غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو بھی ایسی حالت میں بھی اللہ کا بہتری ہے سمجھیں اور خدا کی کبھی شکایت نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا شکر والی زبان عطا فرمائے، ایسی آزمائش پہ ہمیں کھڑے کے کھڑے کرنے والا بنائے۔ اگر خدا کا کوئی حکم ہو تو اس پر مضبوطی سے قائم رہے، جیسے رزق کی تنگی یا کوئی تکلیف یا غم ہو تو ہمیں ہمت اور مضبوطی سے اس کا سہار کرے اور پریشان نہ ہونا چاہیے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ کاروبار میں تنگی آ جاتی ہے، تکلیف میں ہو جاتے ہیں، غم میں ہو جاتے ہیں، جسم کے اعضاء سے ہوتے ہیں، لیکن مضبوطی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر بتایا گیا کہ تکلیف میں الحمدللہ کثیرن کثیرہ کہو، بولے اللہ تعالیٰ الحمدللہ کثیرن کثیرہ، بولے زیادہ سے زیادہ الحمدللہ بولے ایسا۔ اور صبر کرنے کے موقع آدمی پر بہت سے آتے ہیں، جیسے دین کے کاموں سے جی گھبراتا ہے اور برے کاموں کا تقاضا کرنا یا حرام آمدنی کی چھوڑ نہیں جانا چاہیے، یا کسی کا حق دبانا چاہیے، یا کسی کو ناحق تکلیف دینا چاہیے۔ ایسے وقتوں کا صبر یہ ہے کہ ہمت کر کے دین کے حکموں کو ادا کر کے اور گناہوں کے کاموں سے بچا رہنا چاہیے، چاہے جی کو کتنی ہی تکلیف ہو۔ بے شک دین کے کام میں آگے بڑھتے ہیں تو گھبرائے جاتے ہیں، جب محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں تو لوگوں کے تان بازی بھی آتے ہیں، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کسی بھی چیز میں تکلیف ہو تو آگے صبر کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت سے ہمیں آگے بڑھنے والا بنائے۔ ایسے وقتوں کا صبر یہ ہے کہ ہمت کر کے دین کے حکموں کو ادا کر کے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، چاہے جی کو کتنی ہی تکلیف ہو، کیونکہ بہت جلد اس کی تکلیف کے بدلے آرام نصیب ہوگا۔ کیسی بہترین بات بتائی جا رہی ہے، دیکھو تکلیف جتنا صبر کرے اس کے لیے بدلے اللہ تعالیٰ آرام نصیب کریں گے، سراسر رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ اور ایک موقع صبر یہ ہے کہ کوئی بلا آ پڑے، جیسے بیماری یا رزق کی تنگی یا کوئی دشمن ستائے یا کوئی عزیز مر جائے یا مال کا نقصان ہو جائے، تو ایسے وقتوں کا صبر یہ ہے کہ مضبوطی سے اس حالت پر ثابت قدم رہے اور یہ سمجھے کہ میرے لیے اس میں بہتری ہے، اور بے صبری کرنے سے تقدیر تو بدل نہیں سکتی۔ بے شک ہمارے پاس صبر کرنا نہیں، اللہ کے شان میں گستاخی کرتے، اللہ میں کچھ اٹھانا بول کے تھا، اللہ میں ابھی اٹھانا بول کے تھا، اللہ میں جبھی اٹھانا بول کے تھا، ان کو رکھنا تھا، ماں کو لینا تھا، تو اللہ کو نہیں معلوم کس کو رکھنا کس کو نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے جب نہیں بولے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پیدا کرنا تھا، ایسا نہیں پیدا کرنا تھا بول کے، اللہ تعالیٰ کو بہت قلم کس کو کب پیدا کرنا ہے، کس کو کب جو ہے سو جان وہ قبض کرنا ہے، کس کی موت کب رکھنا ہے، یہ تمام اللہ کی شان میں گستاخی کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور، جب پیدا کرا انہیں تو لینے والا اٹھانے والا انہیں، یہاں پر بتا رہے ہیں صاف، یا اس کا عزیز مر جائے
عزیز ماں، عزیز باپ، عزیز دوست، عزیز بیوی، عزیز شوہر، لخت جگر اولاد، یہ تمام چیزوں سے آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس میں بنے کہ اس میں اس کے لیے بہتری ہے، کچھ بہتری ہے اس میں. ہم کیا بولتے، ارے اٹھا لے ایسا ہو گیا بیچاروں کے ساتھ، ویسا ہو گیا بیچاروں کے ساتھ. ارے اس کے پیچھے کچھ آزمائش تھی بہت بڑی، وہ بڑی آزمائش پہ انسان شاید گزر نہیں پا سکتا. وہ آزمائش اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہ رہے اس بندوں پر کہ وہ سہار کر سکے لے سکے، اس لیے وہ آدمی کو اٹھا لیتے ہیں. اللہ کی اس طرح سے آزمائش ہوتی ہے. اور بے صبری سے تقدیر تو نہیں بدل سکتی. بے شک بے صبر کرنے سے، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے سے کیا تقدیر ہو جاتی؟ کہ گیا سامان آ جاتا، گئی سے جان اٹھ کے بیٹھ جاتی؟ نہیں، بالکل نہیں، تقدیر نہیں بدل سکتی. پھر بے صبری کے کر کے ثواب کیوں کھویا جاتے ہیں، کیوں کھو دیتے ہو؟ سب سے بڑی بہتری ثواب ہی یہ ہے کہ بہتری کو ثواب سمجھے، نہ خدا کی شکایت کرے اور نہ ہر وقت اس کو سوچا کرے کہ بلکہ صبروں کے ثوابوں کا یاد کرنا چاہیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، نہیں بننا کہ ہر وقت یہ سوچا کرے کہ بلکہ صبر کرنے کا ثوابوں کو یاد کرنا چاہیے. ہمارے تمام جو بھی صبر کرے صبر کا ثواب ملنے والا ہے. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کا اجر ہے. صبر کے پیچھے جو ہے تو اللہ تعالیٰ پھر رحمت بنا کر بھیجنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سے بول کے نہیں، علم کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہ بات ہمارے ذہنوں میں نشین ہونے والا بنائے، ہمارے دلوں میں اخلاص نصیب ہے، استقامت پر رہنے والا بنائے. ہماری زندگی میں جو بھی صبر آئے ہیں اللہ، جو بھی آزمائش ہے جو ہم صبر نہیں کرے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رحمت ہمیں معاف فرماتے ہیں. آنے والی زندگی میں ہمیں صبر کے ساتھ استقامت پہ اللہ کے ساتھ کھڑے کے کھڑے اترنے والا بنائے. ہر وقت ہمیں ذکر والی زبان عطا فرمائے، صبر والا دل عطا فرمائے، لاکھوں کروڑوں الحمدللہ کہنے والی زبان عطا فرمائے. اور ہمارے نعمت جو دیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تمام نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ہزاروں کروڑوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، آمین ثم آمین، وآخر الحمدللہ رب العالمین.